واپس لاہور کی طرف آنا پڑا، جہاں اس نے 7 سال تک پرسکون حکومت کی۔ اس کے بعد وہ 1160 میں لاہور میں انتقال کر گیا۔ اس کے بعد اس کے جانشین اس کا بیٹا سلطان خسرو ملک کو بنایا گیا۔ تو چلیے ناظرین، اب ہم سلطان خسرو کے بیٹے کی زندگی پر تھوڑی سی نظر ڈال لیتے ہیں۔ مرحوم سلطان کا بیٹا خسرو ملک سلطنت کے تخت پر بیٹھا اور اس نے نہایت انصاف کے ساتھ اپنی حکومت جاری کی۔ سلطان خسرو ملک ہندوستان میں حکومت کرنے والا آخری غزنوی خاندان کا بادشاہ تھا۔ السلام علیکم ناظرین کرام، امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میرا نام ہے واصف علی اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل۔ ناظرین کرام، آج سے پچھلی ویڈیو میں آپ نے غزنوی خاندان کے بارے میں سنا ہے، لیکن اس ویڈیو میں اب ہم بات کریں گے غوری خاندان کے بارے میں۔ تو پلیز آپ میری ویڈیوز کو پورا واچ کیجئے تاکہ آپ کو پتہ چل سکے کہ ہم کیا بات کرتے ہیں۔ جنہوں نے پچھلی ویڈیوز نہیں دیکھی وہ پہلی ویڈیوز بھی دیکھ لیں تاکہ ان کو پتہ لگ سکے۔ چلیے ناظرین کرام، اس ویڈیو کا بھی باقاعدہ سٹارٹ کرتے ہیں۔ غیاث الدین نے اپنے چچا زاد بھائی سیف الدین کے انتقال کے بعد غزنی کے تخت پر متمکن ہونے کے بعد اپنے بھائی شہاب الدین، جو عموماً محمد غوری کے نام سے مشہور تھا، اسے اپنا سپہ سالار مقرر کر لیا۔ 1186 میں اس آخری مشہور زمانہ رہنما نے ملتان کے خلاف لشکر کشی کی اور اسے مکمل طور پر زیر نگین کر لیا۔ اس کے بعد وہ سکندر کے یادگار میدان جنگ اوچ کی طرف روانہ ہوا، جہاں سکندر فصیل پر چڑھائی لگانے کے بعد بری طرح زخمی ہو گیا تھا۔ اوچ کے راجہ نے اپنے آپ کو قلعہ بند کر لیا، لہذا اس کا مکمل طور پر محاصرہ کر لیا گیا۔ محمد غوری نے جب قلعے کو ناقابل تسخیر پایا تو راجہ کی بیوی کے ساتھ نجی طور پر گفت و شنید کرنا شروع ہو گیا۔ اس نے رانی سے اس بات پر وعدہ کیا کہ اگر وہ اپنے خامند کو قتل کر دے تو یہ اس کے ساتھ شادی کر لے گا۔ اس بات ذات عورت نے جواب بھجوایا کہ اس کے دن تو گزر چکے ہیں، لیکن اس کے پاس ایک خوبصورت نوجوان بیٹی ہے۔ اگر امن و امان خراب کیے بغیر قبضہ اسے دے دیا جائے اور دولت کو نہ چھیڑا جائے تو وہ بڑی خوشی سے اپنی بیٹی کی شادی اس کے ساتھ کروا دے گی، اور اگر مسلمان جرنیل کو یہ شرط قبول ہے تو وہ راجہ کو فوراً طور پر قتل کر دے گی۔ جب محمد غوری کے پاس یہ پیغام پہنچا تو محمد غوری اس بدذات عورت کی اس آفر کو ٹھکرانے سے نہ رہ سکا۔ اس نے اس کی یہ دعوت قبول کی اور اسے پیغام بھجوایا کہ میں تمہاری بیٹی کے ساتھ شادی کرنے کے لیے تیار ہوں۔ جب اس عورت کو یہ جواب ملا تو اسی وقت اس نے راجہ کو قتل کرنے کے ذرائع ڈھونڈنا شروع کر دیے۔ رانی نے قلعے کے دروازے کھول دیے۔ محمد غوری نے بغیر کسی مشکل کے اس پر قبضہ کر لیا۔ محمد غوری نے اپنے وعدے کی پاسداری کرتے ہوئے قبول اسلام کے بعد راجہ کی بیٹی سے شادی کر لی، لیکن اس کی ماں سے کیے ہوئے وعدے کو توڑتے ہوئے کسی قسم کی ہچکچاہٹ محسوس نہیں ہوئی، کیونکہ بجائے وہ اس کے ملک کی حکومت اس کے حوالے کرتا، اس نے اس سے غزنی روانہ کر دیا، جہاں وہ جلدی آزردگی اور افسوس کی حالت میں فوت ہو گئی۔ اس کی بیٹی بھی زیادہ عرصہ تک زندہ نہ رہ سکی اور 3 سال کے مختصر عرصے میں دل شکستگی کا شکار ہو گئی۔ ملتان اور اوچ کی حکومت علی کرمانی کے سپرد کرنے کے بعد محمد غوری واپس غزنی روانہ ہو گیا۔ صوبہ لاہور کے معاملات درست کرنے کے بعد اس نے ساری حکومت علی کرمانی کے سپرد کر دی اور خود غزنی کی طرف روانہ ہو گیا۔ ہندوستان کے صوبوں میں اس کی مہمات ہندوستان کی تاریخ کے ابواب ہیں۔ 1193 میں دریائے سرسوتی کے کنارے پر نارائن کی عظیم جنگ لڑی گئی۔
اس لڑائی میں اس سرزمین کے منتخب سورما اور ارائیں برادری کے بہترین نمائندے ہندوؤں کی جانب سے صف آراں تھے۔ اس نے حقیقتاً ہندوستان کی قسمت کا فیصلہ کر دیا۔ چوہان راجپوتوں کے سردار کوہ ابو کے راجاؤں کی اولاد اور اجمیر کے راجہ پرتھوی راج کو قیدی بنا لیا گیا اور کچھ عرصے اس پر شدید تشدد کرنے کے بعد اسے موت کے گھاٹ اتار دیا گیا، جبکہ تمہارا راجاؤں کی اولاد اور دہلی کے بادشاہ چاند رائے اور دیگر شہزادوں کو میدان جنگ میں قتل کر دیا گیا۔ ہزاروں شہریوں کو تہہ تیگ کر دیا گیا اور فاتحین کے ہاتھ میں بے شمار دولت آئی۔ اسی سال محمد غوری کے جرنیل قطب الدین ایبک نے میرٹھ کے قلعے پر قبضہ کر لیا اور چاند رائے کے خاندان سے دہلی شہر بھی چھین لیا۔ اسی وقت سے دہلی ہندوستان میں اسلامی حکومت کا پایہ تخت بن چکا تھا اور تمام مضافاتی اضلاع کے باشندوں کو دین اسلام قبول کرنے پر مجبور کر دیا گیا تھا۔ دار اثنا پنجاب کے پہاڑی علاقے کے ایک قبیلے ککڑ نے بغاوت کا علم بلند کرنے کے بعد جہلم اور چناب کے درمیانی علاقے میں لوٹ مار اور قتل و غارت گیری کا بازار گرم کر دیا۔ ان جنگلی لوگوں نے پورے پنجاب کو تہس نہس کر دیا اور حتیٰ کہ لاہور پر بھی قبضہ کر لیا تھا۔ محمد غوری جو اس وقت غزنی میں موجود تھا، یہ سب کچھ سننے کے بعد وہ لاہور کی طرف روانہ ہو گیا۔ آتے وقت محمد غوری نے سب سے پہلے ملتان پر حملہ کیا کیونکہ یہاں پر بھی بغاوت قائم ہو چکی تھی۔ اس نے متعدد حلیفوں سے مل کر غداروں کو شکست دے دی، جس نے ملتان میں بادشاہ کے نامزد کردہ حاکم امیر داؤد حسن کو قتل کر کے کچھ عرصے پہلے صوبے پر غاصباً قبضہ کر لیا تھا۔ تب اس نے اپنے جرنیل قطب الدین ایبک کو حکم دیا کہ وہ مشرق کی جانب سے ککڑوں پر حملہ کر دے، جبکہ بادشاہ نے انہیں ذاتی طور پر مغرب کی طرف مصروف رکھا۔ اب وہ لمحہ تھا جب ککڑوں نے اپنے آپ کو دو فوجوں کے درمیان میں پایا۔ بہت زیادہ قتل و غارت کرنے کے بعد انہیں شکست دے دی گئی اور بہت زیادہ لوگوں کو مسلمان بھی بنایا گیا۔ قطب الدین ایبک لاہور کو بازیاب کروانے کے بعد واپس دہلی اپنی حکومت کی طرف روانہ ہو گیا۔ ہندوستان کے معاملات کو درست کرنے کے بعد سلطان نے غزنی کی طرف جاتے ہوئے دریائے سندھ کے کنارے پر روہتک گاؤں کے قریب پڑاؤ ڈال دیا۔ یہاں پر ککڑوں کی جانب سے ایک جماعت، جن کے چند عزیز و اقارب گزشتہ جنگ میں مارے گئے تھے، اس نے اس کی جان لینے کے لیے سازش تیار کر لی۔ بادشاہ جن خیموں میں سویا ہوا تھا، انہیں دریا کی جانب سے آنے والی تازہ ہوا کے لیے کھلا چھوڑنے کی اجازت دے دی گئی۔ اس کے باعث وہ خوابگاہوں میں اچھے طریقے سے دیکھ سکتے تھے اور باہر کھڑے چوکی داروں کو وہ چکمہ دینے میں کامیاب ہو گئے۔ وہ غلام جو بادشاہ کو پنکھا چل رہے تھے، حملہ آوروں کو آتے ہوئے دیکھ کر خوف سے کانپنے لگ پڑے، لہذا حملہ آوروں نے فوراً اپنا خنجر سلطان کے پیٹ میں کھونپ دیا اور اتنے زخم کیے کہ وہ دیکھنے میں کم از کم 22 سے کم تو زخم نہیں تھے جو بادشاہ کے جسم میں چاقو کی وجہ سے نظر آ رہے تھے۔ یہ واقعہ 14 مارچ 1205 میں رونما ہوا تھا۔ چنانچہ سلطان شہاب الدین المعروف محمد غوری، جس کا شمار اس عظیم ترین مسلمان بادشاہوں میں ہوتا ہے جنہوں نے اشیائے سلطنت پر حکمرانی کی، ہلاک ہو گیا۔ اس کے نیش کو ایک جنازہ گاڑی میں بڑی ماتم تزک و احتشام کے ساتھ غزنی بھیجایا گیا اور وہاں اسے نئے قبرستان میں دفن کر دیا گیا جو اس کی بیٹی نے تعمیر کروایا تھا۔ اس نے غزنی پر حکومت کے آغاز سے اور تخت نشینی کے 3 سال بعد تک 32 سال حکومت کی۔ اس کی کوئی اولاد نہیں تھی۔ اپنی عظیم جد و امجد محمود کی طرح سے بھی ہندوستان کے اتحاد کا سامنا کرنا پڑا، لیکن محمود فتح کرنے، لوٹ مار کرنے اور لوٹ کر سامان سے لد کر جانے کے لیے آیا تھا، جبکہ محمد غوری فتح کرنے
اور مفت ملک کی حکومت کرنے کے لیے آیا تھا اور اسی میں ہی فوت ہو گیا۔ بس اس کے بعد اس نے ایک اسلامی سلطنت کی بنیاد رکھ دی تھی۔ ناظرین کرام، غوری خاندان کی قصہ یہیں پر ہی ختم ہوتا ہے۔ ملتے ہیں آپ کو کسی نیو ویڈیو میں۔ امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو بھی آپ کے لیے بہت زیادہ انفارمیٹیو ثابت ہوئی ہوگی۔ میری نیو ویڈیو دیکھنے کے لیے پلیز آپ میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں تاکہ میری نیو ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں۔ اپنا اور اپنے اس چینل کا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔